جب آپ کا دشمن تعداد میں کئی گنا زیادہ اور آپ سے طاقتور بھی ہے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، آپ کو اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اب ہم ان سے جیت نہیں سکتے، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں، لیکن پھر آپ اپنے گوریلاز کو لے آتے ہیں اور بازی پلٹ جاتی ہے۔ ایسی مثالیں ہمیں تاریخ میں اکثر ملتی ہیں۔ اس طریقہ کار کو گوریلا وارفیئر ٹیکٹکس یعنی گوریلاز کے جنگ لڑنے کا طریقہ کہا جاتا ہے۔ گوریلاز اسپین کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چھوٹی جنگ کے۔ گوریلا وارفیئر میں گوریلاز کے ذریعے نہیں لڑا جاتا، بلکہ یہ ایسا طریقہ کار ہے لڑنے کا جس میں پیراملٹری کمبیٹنٹ سپاہی حتیٰ کہ عام شہری بھی حصہ لیتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ آرمی ہوتی ہے، اصلی آرمی نہیں ہوتی۔ ان کے لڑنے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں، جیسے گھات لگا کر حملہ کرنا، تخریب کاری کرنا، چھاپا مار کر بھاگ جانا، جھوٹی جنگ کرنا، مار کر پھر بھاگ جانا، چھپ کر حملہ کرنا، چھوٹے گروپس کی صورت میں اپنے دشمنوں پر حملہ کرنا، پتھروں سے وار کرنا، انتشار پیدا کرنے کے بعد اپنے دشمن کا گھیراؤ کرنا اور پھر آخر میں انہیں مار دینا۔ گوریلا آرمی کا ایک بہت اہم طریقہ کار یہ ہے کہ یہ اچانک حملہ کرتے ہیں، اکثر ایسے راستوں پر جہاں سے آرمی گزرتی ہے۔ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو کیموفلاج ہو کر حملہ کرتے ہیں اور حملہ کر کے بھاگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گوریلاز کی بہت کم ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ گوریلا اصل میں اسپینش زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں چھوٹی جنگ کے، یا پھر ایسے بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک چھوٹی قوم بڑی یا طاقتور قوم سے مقابلہ کرے۔ اب ہم گوریلا وارفیئر کی تاریخ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھیں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو گوریلاز کا لفظ پہلی بار 19ویں صدی میں بولا گیا تھا۔ 1808 کی پیننسولا جنگ کے دوران جب نپولین کی فرینچ آرمی نے اسپین پر حملے کا سوچا تو پھر اسپین جو کہ کمزور تھے، انہوں نے گوریلا وارفیئر طریقہ کار سے فرانسیسیوں کے خلاف جنگ کرنے کا سوچا۔ اس کے بعد سے گوریلا وارفیئر طریقہ کار کو کھلے عام بولا اور سمجھا جاتا ہے، لیکن اس طریقہ کار کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ سن تزو، جس کا تعلق 6 صدی قبل مسیح سے ہے، یہ چائنا کا بہت بڑا ملٹری جنرل اور فلاسفر تھا۔ اس نے اس قسم کے طریقہ کار کو اپنی مشہور کتاب دی آرٹ آف وار میں متعارف کروایا۔ اس کے علاوہ 3 صدی قبل مسیح میں رومن کے بہت بڑے جنرل کوئنٹس فیبیس نے بھی اسی طریقے کو متعارف کروایا تھا۔ گوریلا وارفیئر کا یہ مقصد کبھی بھی نہیں ہوتا کہ ایک عام جنگ لڑی جائے۔ دنیا کا یہی دستور ہے کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے تو دشمن ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کر لڑتے ہیں، لیکن اس کے برعکس گوریلا وارفیئر ٹیکٹکس میں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ کا دشمن آپ کے سامنے آ کر آپ پر حملہ کرے۔ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ اپنے دشمن کی کمر توڑے اور اسے کمزور بنا دے۔ یہ ہمیشہ اس وقت وار کرتے ہیں جب ان کا دشمن بے خبر ہوتا ہے، اور یہ اپنے دشمن پر حملہ کر کے انہیں کمزور بنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اور انہیں لڑے بغیر فتح حاصل ہو جائے۔ زیادہ تر انہیں عوام کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے یا پھر بیرون ملک عناصر ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ گوریلاز کیونکہ ایک نارمل آرمی نہیں ہوتی، اس لیے یہ پرہیز کرتے ہیں کہ ان کا آمنا سامنا کہیں بڑی آرمی سے نہ ہو جائے۔ یہ زیادہ تر چھوٹے گروپس پر حملہ کرتے ہیں اور ان کا سامان بھی تباہ کر دیتے ہیں تاکہ اپنے دشمن کو نقصان پہنچائیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچائے بغیر۔ یہ اپنے دشمن پر اچانک سے حملہ کرتے ہیں۔ یہ اکثر رات کے وقت حملہ کرتے ہیں جب ان کا دشمن سو رہا ہوتا ہے یا پھر بے خبر ہوتا ہے۔ ان کا شکار صرف انسان ہی نہیں ہوتے، بلکہ یہ عمارت، کھانے پینے کی اشیاء، عام استعمال کی چیزیں بھی چرا کر بھاگ جاتے ہیں یا پھر آگ لگا دیتے ہیں، اور اکثر بارودی مواد یعنی کہ ایکسپلوزو لگا کر بھی بھاگ جاتے ہیں۔
گوریلا وارفیئر ٹیکٹکس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر کوئی حصہ لے سکتا ہے اور آپ کو باقاعدہ ٹریننگ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چلیں اب ہم اس کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں۔ اورنگزیب جو کہ ایک بہت بڑا مغل بادشاہ تھا، اس کے دور میں مراٹھاس جو کہ تعداد میں کم تھے، وہ اکثر گوریلا وارفیئر طریقہ کار سے اس کے خلاف جنگ کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اورنگزیب کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں بھی سنائپرز کے ذریعے اس طریقہ کار کو استعمال کیا گیا۔ اس کی سب سے اہم مثال ویتنام کی جنگ ہے۔ اعتراض کرنے والوں کے مطابق یہ جنگ بغیر کسی مقصد، پلاننگ اور اسٹریٹجی کے بغیر لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ویتنامیز نے کس طرح گوریلا وار ٹیکٹکس کے ذریعے امریکنز کو شکست دی۔ اصل میں یہ جنگ ویتنام اور فرانس کے درمیان ہوئی تھی، لیکن 1959 میں یو ایس بھی اس جنگ میں شامل ہو گیا اور 1970 تک رہا، اور ظاہر سی بات ہے وہ فرانس اور ساؤتھ ویتنام کو سپورٹ کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ فرانس تو دستبردار ہو گیا، پر یو ایس نے جنگ جاری رکھی۔ یو ایس کا خیال تھا کہ اگر ویتنام کو روکا نہ گیا تو ڈومینو ایفیکٹ کے ذریعے پوری دنیا میں کمیونزم پھیلتا جائے گا۔ نارتھ ویتنام کیونکہ اتنا طاقتور نہیں تھا، لہٰذا اس کے کمیونسٹ فائٹر جن کو ویٹ کانگ کہتے ہیں، ان کے ذریعے وہ امریکہ پر اچانک حملہ کرتے اور بھاگ جاتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ امریکہ بہت طاقتور ہے۔ ان کی مدد چائنا کر رہا تھا جو کہ انہیں ہتھیار مہیا کرتا تھا۔ یہ اپنے ہتھیاروں کی مدد سے یو ایس کے ہیلی کاپٹر تباہ کر دیتے، ان کے اکوپمنٹس اور انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیتے تھے۔ لینڈ مائنز اور گنڈریٹس کا استعمال بھی یو ایس سولجرز پر کرتے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو گئے اور یو ایس اے کے ٹروپس بھاگ گئے اور ویتنامیوں کو فتح حاصل ہو گئی گوریلا وار ٹیکٹکس کے ذریعے سے۔ تو ہم گوریلا وار ٹیکٹکس کو ہرگز فراموش نہیں کر سکتے، جو کہ بظاہر تو ایک سادہ سا طریقہ ہے، لیکن اس کی مدد سے آپ اپنے طاقتور دشمن کو ہرا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے دشمن کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ حملہ کون کر رہا ہے اور وہ کتنا طاقتور ہے۔ آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیے گا۔